اب یہاں پر یہی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت جو ہے اس کو آلریڈی اس حالیہ سیلاب نے بھی اتنا نقصان پہنچایا ہے، اور سیلاب سے پہلے بھی ملک کی معیشت کی بہت اچھی نہیں تھی، ڈالر کی جو قدر تھی، روپیہ جس قدر گر رہا تھا، وہ تمام تو صورتحال آپ کے سامنے. اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حکومت کی جانب سے ان کی جو شے خرچیاں بڑھتی ہیں، پھر آف کورس آئی بروز ریز تو ہوتی ہیں کہ بھائی کس وجہ سے، اور یہ جو نئے نئے قلمدان آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن دیے جا رہے ہیں، سونپے جا رہے ہیں، ان کے مقصد کیا ہے؟ یہ تو ان سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو، یا پھر آپ دیکھ رہے ہو کہ ان کے محکموں میں کام ہو رہا ہو. ہم نہیں دیکھ رہے کہ ایسا کوئی سامنے ہو رہا نا، تو بس سوال تو اٹھے گا کہ بھائی کابینہ میں اتنے لوگ ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ اور یہاں کیا اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے حکومتی رہنماؤں کو، اچھا پھر اس کے بعد جو اپنے اتحادی ہیں ان کو نوازتے ہی رہیں گے تو ہی آپ کی گاڑی آگے چلے گی؟ یہ تو گاڑی پہ بوجھ ہی اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ پھر تو خزانہ خالی ہو جائے گا، آپ کے پاس فیول کے پیسے بھی نہیں رہیں گے، تو پھر سواریاں بیٹھی رہیں گی لیکن آگے نہیں بڑھ پائیں گی. لیکن پھر کیا کریں گے؟ سواریوں کا بوجھ جب ذرا بڑھتا ہے تو ٹائر پنکچر ہونے کا بھی چانس ہوتا ہے. بھائی میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، پیٹرول تو ذرا چھوڑ دیں تو آگے کی بات ہے. بس وہ چاہتے کسی طرح گاڑی چل جائے، لیکن نہیں چل سکتی ایسے. اور جی بڑی مشکلات بھی ہیں، اور ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف نے تو اب یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ جو ان کے اتحادی ہیں ان سے ہم بات چیت شروع کر رہے ہیں ان اے ویک اور سو. اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران اسماعیل صاحب رابطے میں ہیں، اور خود جو حکومت کی اتحادی جماعت ہے ایم کیو ایم پاکستان، وہ تو خود تنگ ہے حکومت سے. خیر جی، تمام سے سچویشن کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ عمران خان صاحب نے سیٹرڈے سے کال بھی دے دی ہے تحریک کی، تو اسی والے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب، سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کی. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا، ہم آپ کو باخبر میں خوش آمدید کہتے ہیں. ویری گڈ مارننگ ایز ویل. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے تیاریاں کیسی آپ کی چل رہی ہیں؟ آپ لوگوں نے کال تو دے دی ہے سیٹرڈے کی. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. دیکھیں ہماری تو جماعت کی تیاری اللہ کے کرم سے تقریباً 4-5 مہینے سے ہے، اور 25 مئی کو بھی ہم تیاری تھے، لیکن جس طریقے سے حکومتی اداروں نے، حکومت نے ہمارے خلاف ایک کریک ڈاؤن کیا اور ایک جنرل پولیٹیکل موومنٹ کو آگے بڑھنے سے روکا حکومتی زور زبردستی سے. یہ ایک رائٹ ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی پاکستانی کا کہ جب تک وہ پرامن ہے وہ اپنے 4-5 جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، پولیٹیکل فریڈم آف موومنٹ کا، فریڈم آف اسمبلی کا، فریڈم آف اسپیچ کا، فریڈم آف پولیٹیکل ایسوسیشن کا، کہ گیدر ہو کے اپنے حق کے لیے پرامن طریقے سے آواز اٹھانے کا. تو ہمارا پلان کیا تھا 25 مئی کو؟ یہی تھا جو اب ہے کہ پرامن طریقے سے آئیں گے اور یہاں پہ اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کریں گے، چاہے پھر وہ دھرنا ہو یا وہ جلسہ ہو یا وہاں پہ کچھ دیر بیٹھ کے چلے جانا ہو، وہ تو خیر پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی. تو اس بار بھی وہی ہے، پرامن طریقے سے آئیں گے. فرق اس بار صرف اتنا ہے کہ پنجاب کی حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، تو کم از کم حکومتی سطح پہ جو ہمارے خلاف پرچے کاٹے گئے، دیواروں کو پھاندا گیا، خواتین سے جو ہے ان کی بے حرمتی کی گئی، چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، اور جس طریقے سے تشدد کیا گیا وہ اس بار نہیں ہوگا انشاءاللہ. اچھا جی، اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں، یہ جو ہم نے ایک بڑی مفصل رپورٹ بھی اس حوالے سے تیار کی تھی، اور آپ بھی ظاہر ہے کہ اس بات پر اظہار خیال کرتے رہتے ہیں کہ ایک جانب چلیں ملک ترقی کی بلندیاں طے کر رہا ہو، معیشت آسمان پہ جا رہی ہو، جی ڈی پی گرو کر رہی ہو، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس آپ کا ٹاپ پہ ہو، تو تب بھی آپ کو وہ جو 18th امینڈمنٹ کے بعد 11% والا فارمولا ہے اسے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، جس میں تعداد متعین ہے. یہ الٹی گنگا یہاں پر بہہ رہی ہے کہ حال معیشت کا خراب ہے، 3.5 کروڑ لوگ بے گھر ہیں، لیکن اس کے بعد کابینہ کا سائز بڑھتا جا رہا ہے. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ میں تو اس پہ کل یہ بات کی بھی تھی کہ تعداد ان کی 72 ہو گئی ہے. کوئی دیکھ لیں، کوئی رائے تو نہیں کیا وزیر بننے سے، کابینہ کا ممبر بننے سے. دیکھیں یہ ان کی پرائیورٹیز بتاتی ہیں اور ان کی مجبوریاں بھی بتاتی ہیں کہ یہ جو ساجھیداری ہے، یہ بیچ چوراہے اس کی ہنڈیاں پھوٹ گئی ہے اور ان کا اصل سامنے آ گیا ہے. 72 رکنی کابینہ، اور وہ بھی ان دنوں میں جب سیلاب سے آدھا پاکستان، 1/3 پاکستان ڈوبا پڑا ہے. اور افسوس کی بات ہے، میں فیکٹ فگر سے بات کرنے والا آدمی ہوں، خود میرے بیک گراؤنڈ انجینئرنگ اور لا کا ہے، تو ہماری ٹریننگ ہے کہ ہوا میں نہیں چھوڑتے. دیکھیں 6 کی جی ڈی پی مارچ 2022 میں تھی، اور اب اگست 2022 میں 2 کی جی ڈی پی ہے، 6 سے 2 پہ آ گئے. ایگریکلچر 4.4 پہ ہم سے چھینا گیا، میں لفظ یوز کر رہا ہوں چھینا گیا، کیونکہ 1100-1200 ارب کا فائدہ کسان کی جیب میں گیا تھا. آج -0.7 میں ہے، -0.7. اس لیے کسان ادھر اسلام آباد آئے بیٹھے. انڈسٹری جو 9.8 پہ گرو کر رہی تھی مارچ 2022 میں، اب 1.9 پہ ہے، اور سروس اسٹرکچر 5.7 سے 3.5 پہ گر پڑا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے
ARY کی وساطت سے، جس کو دیکھا سنا جاتا ہے، 75 سال میں پہلی بار صرف 4 مہینے کے اندر 15% قرضہ لیا گیا ہے پورے قرضے کا. 750 ارب روپے کا قرضہ یہ ہم لوگ لے چکے ہیں. 16.8 سے 45% تک جو ہے آپ کی انفلیشن چلی گئی ہے. پیٹرول 150 جو مارچ 2022 میں تھا، اب 236. اچھا 42% تو وہ یہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے پہلے گئی تھی. آپ مجھے بتائیں کیا کوئی جواز بنتا ہے کابینہ کو اتنا بڑھانے کا جب آپ کی ہر چیز تباہی کا شکار ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو کر رہے ہیں، اور آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، اور ہم پہ ایک بات کی جاتی ہے، میں معذرت سے ایک مجھے بولنے دیجئے، ہمیں ایک بات کی جاتی ہے کہ جناب ہم نے بڑا کچھ تباہ کر کے چھوڑا. تو جناب فیکٹ فگر سے بات کرنے والا آدمی ہوں. جون 2018 میں جب ہماری حکومت ابھی نہیں آئی تھی اور ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی، الیکشن جولائی 2018 میں ہوا تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے. 19.9 ارب ڈالر 19.9 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز تھی جب ہم نے اقتدار سنبھالا، اور ہم 31.3 پہ چھوڑ کے گئے. 19 سے 31 اور ایکسپورٹس 24.7 پہ ہمیں جون 2018 میں ملی، اور 31.8 پہ ہم لوگ چھوڑ کے گئے. تو ہم تو اضافہ کر کے گئے. اور خاص کر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، مجھے بڑا ویسے اس کا دکھ بھی ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ 6 کی GDP پر ملک ترقی کر رہا تھا. آخر یہ دشمنی ملک سے کس کی تھی؟ یہ زیادتی کس نے؟ اور دوسری ایک اور چیز بھی ہے علی محمد خان صاحب، یہ کس نے ہونے دی؟ یہ ایک اور چیز بھی ہے کہ دیکھیں، آپ کو یاد ہے کہ جب خان صاحب آئے تھے تو اس وقت یہ لوگ کریٹیسائز کر رہے تھے کہ بھائی انہوں نے اپنی کابینہ کا جو حجم ہے اپنے تمام تر وعدوں کے باوجود پہنچا دیا 54 افراد تک. اس وقت یہ لوگ کریٹیسائز کر رہے تھے کہ یہ بہت بڑی کابینہ ہے، ہیویلی بلوٹڈ کیبنٹ. یہ اس طرح کی شاہ سرخیاں ہم نے دیکھی، اور اب آپ دیکھ لیں کہ نمبر، اور اب آپ دیکھ لیں اس کے اندر مزید 18 ایڈ کر لیں، اور معیشت کا حال ہے کہ وہ نوز ڈائیو میں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں بھی کم رکھنا چاہیے تھا. 50 بھی زیادہ ہے، ہماری 52 تھی وہ بھی زیادہ ہے، اس سے کم ہونی چاہیے تھی. لیکن بہرحال یہ تو آؤٹ آف پروپورشن ہے، یہ تو بالکل ہی مائنڈ بلوئنگ ہے. یعنی کہ 72، اور وہ بھی ان دنوں میں. آپ یہ دیکھیں، مجھے یہ بولنے دیجئے، ان دنوں میں جب ہمیں سیلاب سے نمٹنے کے لیے بیرونی امداد کی ضرورت ہے، بیرونی لوگ آ رہے ہیں، UN سے لوگ آ رہے ہیں، یورپین یونین سے آ رہے ہیں. کل کی انجلینا جولی آئی ہوئی، سارے اس کے سامنے لائن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا وزیر اعظم باہر جا کے مانگ کے تھک گیا ہے. ان حالات میں اور دعا کریں کسی خصوصی طیارے کو لے جا کے پھر سے ملاقاتیں نہ ہوں 2010 کی طرح. اور یہ جو نیو یارک میں، یہ جو امریکہ میں یہ جو ہوٹل ان کے لیے بک کیا گیا ہے، اگر عمران خان وزیر اعظم پاکستانی ایمبیسی میں رہ سکتا تھا، میں ایز اے پاکستانی منسٹر جب عمران خان صاحب نے مجھے بھیجا کابل میں محمد علی جناح اسپتال کے افتتاح کے لیے، میں پاکستان ہاؤس میں نے اسٹے کیا. تو شہباز شریف صاحب، آپ پاکستان ہاؤس میں اسٹے کیوں نہیں کر سکتے کہ ایسے ہوٹل میں جس کے ہزاروں ڈالر رات کا کرایہ ہے، اور آپ 1-2 تو جاتے نہیں ہیں، ماشاء اللہ لشکر کے ساتھ جاتے ہیں، تو آپ مانگتے بھی ہیں. وہ بھی حیران و پریشان ہیں، وہ باہر ملک والے، وہ سب کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ایک طرف کھانے کو روٹی نہیں ہے اور دوسری طرف ان کے اللے تللے جو ہیں وہ اس کی کوئی حد نہیں. اچھا، ویسے علی محمد خان صاحب ذرا تھوڑا آگے چلتے ہیں. افتخار درانی صاحب ایک سرپرائز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب آپ حکومت کے جو اتحادی ہیں ان سے آپ لوگ بات چیت کرنا شروع کرنے والے ہیں. سو یہ سرپرائز یہ ہم کب تک ایکسپیکٹ کریں؟ یہ نومبر سے پہلے یا اکتوبر سے پہلے کب سرپرائز دیں گے؟ آپ کو پتہ ہی ہے، آپ تو تھوڑے سے عمر میں کم ہیں، اس لیے آپ نے کپتان کو کھیلتے نہیں دیکھا. کپتان ہمارا بیسیکلی ہے فاسٹ بالر. تو وہ جو باؤنسر مارتا تھا اور وہ جو اینڈ پر پھینکتا تھا تو پھر بیٹسمین جو ہے وہ حیران و پریشان ہوتا تھا، کبھی بیٹھتا تھا، کبھی اچھلتا تھا. یہی حالت اس بار انشاءاللہ شہباز صاحب کی ہوگی. نہ وکٹ بچا پائیں گے اور نہ اپنی ساکھ بچا پائیں گے، بچ کے نہیں جائیں گے. 25 کلومیٹر کا وزیر اعظم، اس کو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے ایک پرامن سیاسی جدوجہد کے سامنے. اچھا، لیکن ایک اور چیز ہے علی محمد خان صاحب، میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ بات کرتے ہیں معیشت کی زبوحالی کی اور ساری چیزوں کی، اور جب رجیم چینج کا آپ تذکرہ کرتے تھے تو اس وقت آپ ایک نون لیگ کو نشانہ نہیں بناتے تھے. آپ تمام جماعتوں کو، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، MQM بھی شامل ہے، ساری چیزیں. اب جب کہ یہ رابطے ہو رہے ہیں تو کہیں جا کر شعر پڑھنے کی نوبت آئے گی آپ کو کہ کعبے کو کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ دیکھیں، سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، اور یہ آپس میں ان کی بڑی ہی مخاصمت ہے. یہ ایک دوسرے کی تصویروں کو دیکھنے کے متحمل نہیں ہے، نہ ایک دوسرے سے ملنے کے. ایک چیز نے ان کو جوڑے رکھا ہے، اور وہ ہے بغض عمران خان. اللہ وہ دن نہ لائے کہ جو لوگ رجیم چینج کا حصہ بنے اور جنہوں نے اس ملک پہ بیرونی مداخلت کو ہونے میں کامیاب ہونے میں مدد دی، ہم ان لوگوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ حکومت میں بٹھا کے حکومت بنائیں. انشاءاللہ 2 تہائی سے عمران خان صاحب آئیں گے. جو لوگ
اس رجیم چینج کے خلاف کھڑے رہے، وہ حکومت بنائیں گے جو رجیم چینج کا حصہ بنے. انشاءاللہ مجھے امید ہے وہ کم از کم ہماری حکومت میں وہ ان کو حصہ داری نہیں ملے گی، کیونکہ وہ بیرونی مداخلت کا حصہ رہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا علی محمد خان صاحب گفتگو کرنے کے لیے، مفصل انداز میں گفتگو کی، اور دیکھیں کیا سرپرائز ملتا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے بات چیت ہو رہی ہے لیکن ان کو نہیں کریں گے. چلیں جی، دیکھیں کیا صورتحال ہوتی ہے.